الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک یہ گرا ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خشیت ربانی رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس حکم کے بعد اب یہ فرما رہا ہے، تم بہت کمزور ہو، ہوشیار ہو جاؤ، تم جو عمل کرتے ہو خود نہیں کرتے بلکہ اس عمل کے ساتھ تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ اتنا قوی اور چالاک دشمن ہے جو بہت سے فریب جانتا ہے، جو تمہارے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اور تمہارے دل پر قبضہ جماتا ہے، اس لیے وہ تمہیں ہر ان اعمال سے روکے گا۔ اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، اس کے فریب سے بچنے کے لیے تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں تمہارے لیے ہتھیار ہیں، اگر یہ تم نے اختیار کر لی تو پھر تم اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم غالب ہو جاؤ گے اور شیطان مغلوب ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ کس چیز سے روک کر رکھنا؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی ہر وہ خیال، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا اور خود کو روک کر رکھنے کو صبر کہتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اس طرح روک کر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ صحیح متقی انسان بن جاتا ہے۔ یہی تقوی اس کی ہدایت کا سبب ہے، کیونکہ اس ہدایت والی کتاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے عمل ان کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بن جاتے ہیں، وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن انہیں مشکل معلوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت اور فرحت کا سبب بنتے ہیں۔ سامعین کرام، صبر کی سب سے بڑی مثال روزہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزہ رکھتا ہے، اس کو سخت پیاس ہوتی ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے اور خلوت میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس خیال سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جب وہ اس خیال پر عمل کرتا ہے، مالک الملک کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی مدد فرماتا ہے کہ وہ روزہ خوشی سے گزار دیتا ہے اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، حالانکہ روزہ نہ ہو اور پیاس لگ جائے۔ تقریباً ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ صبر کرے اور پانی نہ پیے، لیکن روزے کی حالت میں پیاسا ہونے کے باوجود صبر کرنا اس ارادے کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی عرش بری پر اسے یاد فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ سارے جمع ہو جاؤ۔ تمام فرشتے عرش بری پر جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں، میں نے آج تمہیں سجدہ کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آج میں نے تمہیں اپنے بندے کا دل دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت اس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ دل فرشتوں میں اس طرح چمک رہا ہوتا ہے جس طرح چاند لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے تو میں اپنے اور اس کے درمیان ایک کھڑکی بنا دیتا ہوں جس سے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے اور میں اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ جس انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اسی کیفیت میں وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور یاد سے جو سرور حاصل ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی خوشی رہتی ہے، نہ اس کے سامنے کوئی غم رہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، نہ ہی اسے کوئی چیز یاد رہتی ہے، بس ایک ہی چیز یاد رہتی ہے اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وہ اس میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے، اس طرح وہ نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کر کے، شیطان اور دنیاوی خواہشات سے نجات حاصل کر کے ان پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت رضی اللہ عنہ کو جہاد میں ایک تیر لگا اور وہ پاؤں میں اتنا زبردست پیوست ہو گیا کہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس سے انہیں سخت درد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں اس قدر سخت قسم کا تیر لگا ہے کہ وہ نکل نہیں رہا اور سخت درد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھیں اور سجدے میں جائیں تو وہ تیر نکال دیں۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو تیر آسانی سے نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں ہوا، کیا انہیں درد نہیں ہوا؟ بہت سخت ہوا، اس طرح درد ہوا جس طرح پہلے ہوتا تھا، لیکن وہ نماز اللہ والی نماز تھی، اتنی محبت، سرور، کیف والی نماز تھی کہ وہ اس درد پر کئی گنا زیادہ غالب ہو گئی، جس نے درد محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو اس طرح کی نماز حاصل تھی؟ وہ کس قسم کی خشیت رکھتے تھے؟ ان کے لیے نماز بوجھ نہیں تھی بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ ہر چیز قربان کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے، اپنے اعضاء بھی قربان کر دیتے تھے، لیکن نماز میں وہ مستغرق رہتے تھے، اس میں اپنی خوشی سمجھتے تھے اور اسی میں انہیں سرور کیف حاصل ہوتا تھا۔